کہ ہمارے پاس آتے ہیں نا ماں باپ سے لڑکے الگ ہو گئے، اب آ کر بیٹھتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں آتی، کیا ہوا؟ کہ اگر ہم مر جائیں گے گھر کیسے چلے گا؟ چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ہم نے جب عرش اعظم پر اللہ سے بھروسہ کیا جو عرش اعظم کا رب ہے، تو پھر عاملوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس واقعات آتے ہیں چوری ہو رہا ہے، چوری ہو رہا ہے، بھائی دیکھو کام والی تو نہیں ہے، اب بہت پرانی کام والی ہے، آخر میں ترکیبیں بتائی وہی پکڑی گئی، ٹھیک، الحمدللہ ہمارے گھر میں کام والی ہے ہی نہیں، ہم خود کام کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے، میں نے کہا بھائی جنات آ گئے، میں نے کہا جنات کو اور کوئی کام نہیں ہے، آپ کو اٹھا کر لے جائیں، اور جنات پیسے لے کر جا کر ڈپارٹمنٹل اسٹور میں خریدیں گے کیا؟ اور جنات جا کے انڈے غائب کر دیں گے، ان کی غذا ہے آملیٹ ہے۔ تو میں نے کہا آپ یہ دیکھو گھر میں چھوٹے جن تو نہیں ہے، اور آپ نے لاکر کیسا لگایا ہے؟ کہ یہی جو روٹین کا لاکر ہے، میں نے کہا لاؤ مجھے تو میں بھی اسکرو ڈرائیور سے یا کسی پن سے ابھی میں خود مرا گا، مجھے نہیں آتا، لیکن پتا ہے کہ ایسے لوگ کمزور ہیں، میں نے کہا میرے پاس لے آؤ میں کبھی کھلوا دیتا ہوں، میں نے کہا آپ ایسا کرو 2500 کا آج کل لاکر ملتے ہیں سیکنڈ ہینڈ، جا کر وہ خرید لو، پھر دیکھو جن کیا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جن آیا ہی نہیں، اور اب گھر کے چھوٹے جن پکڑے گئے، مننے بچے جیب سے 500 کے نوٹ نکل رہے ہیں۔ اب مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں نے کہا خبردار، اس کے ماں باپ دکاندار ہیں، کہا ایک بچہ آیا 500 روپے لے کر، کہا اماں نے بھیجا ہے اس کا کھلا دے دیں، میں نے دے دیا، دوسرے دن 500 کا نوٹ لے آیا کہ مجھے کھلا، میں نے کہا بھائی خطرہ ہے، جاؤ اس کے ابا سے پوچھ، پتا چلا چوری کر رہا ہے۔ یہی تو ٹی وی VCR سب سکھاتے ہیں، کاش کے بعد دل میں اتر جائے دین، اللہ تعالیٰ کیسے چاہیں گے ہمیں کوئی تکلیف آئے؟ آپ بتاؤ، یہ جا کے بھگوان داس اور رام چندر کے پاس جا رہے ہیں، ان کے تعویذ دیکھو لکھا کیا ہے، لکھا ہوگا جےپال جوگی کے نعوذ باللہ صدقے، تیرا ایمان رہا؟ اس کا تو ویسے ہی ایمان نہیں ہے۔ قبروں پر لے جا رہے ہیں، وہاں سے قبر سے تعویذ نکال کر ٹھٹے کے قبر میں دکھائے، دیکھ۔ حضرت والا کے پاس نواب کیسر صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے، حضرت والا سے کہا حضرت یہ دیکھیے ان کا کیا حال ہو گیا ہے، ان کا کاروبار جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور ان کو ایک صاحب لے گئے تھے ٹھٹا کے قبرستان میں، 5ویں قبر کو کھودا، اس میں سے یہ تعویذ نکلا، تعویذ پر خون لگا ہوا تھا، پرانا تعویذ، اور چاروں طرف لکھا تھا کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، کاروبار ٹھپ، اور 11 سوئیاں لگی ہوئی تھی، اور کہا حضرت دیکھیں ان کے والدہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اب وہ رو رہا ہے بیچارہ، کاروبار ٹھپ ہو چکا۔ پیارے شیخ نے فرمایا، ہنسنے لگے حضرت کی ہنسی دیکھ کر اس کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے لے کر آپ کو کون گیا تھا؟ کہ حضرت وہ ایک عامل بابا ہے جو منٹوں میں کروڑ پتی بناتے ہیں، کھوئی ہوئی جوانی 24 گھنٹے میں واپس، اور محبوب آپ کے قدموں میں، ابھی اس کی اپنی پٹائی کر رہی ہے، 300 کی دیہڑی کیوں لایا ہے؟ پہلے اسے تو قبضے میں کر، جھوپڑی میں بیٹھا ہوا ہے دوسروں کو کروڑ پتی بنا رہا ہے۔ یہ گناہوں کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جاتا نہیں ہے، کمزور ہو جاتا ہے، تو ان چکروں میں آدمی پڑتا ہے۔ بھائی اتنی بڑی طاقت والا رب اس کو خوش نہیں کر رہے، کیونکہ نمازیں، داڑھی، یہ سب نہیں ہو رہا، ٹی وی کیسے گھر سے نکالے، ننگی فلمیں کیسے گھر سے نکلیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کتنے پیسے آپ سے لیے؟ کہ حضرت 5000۔ فرمایا اچھا، پھر کہ حضرت پھر اپنی گاڑی میں جو ہے اس کو ٹھٹا لے گیا، اور یہ تعویذ ملا، آپ کہہ رہے ہیں مجھے اور اتنے پیسے دو۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کا کاروبار تو ویسے ہی جا چکا، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہی عملیات کا کاروبار کرو، اولڈ ایج بینیفٹ نہیں، سوشل سیکورٹی نہیں، سیلس ٹیکس نہیں، انکم ٹیکس نہیں، ویلتھ ٹیکس نہیں، گین ٹیکس نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف 11 سوئیوں کا خرچہ ہے، ٹھٹا آنا اور جانا ہے۔ حضرت کیا مطلب؟ فرمایا ارے بیوقوف، اس نے تیرا نام پوچھا تھا؟ کہاں؟ تیری اماں کا نام پوچھا تھا؟ کہاں؟ کہ ارے بیوقوف، یہ پرچے پر مرغی کا خون لگایا اور پھر اس کو مٹی میں اوپر نیچے کر دیا، پہلے سب لکھا ہوا تھا، 11 سوئیاں لگا دی، اور جا کے ٹھٹا کے قبرستان میں 4 دن پہلے جا کر دفن کرایا، جان بوجھ کے 3-4 قبریں کھود کے 5ویں قبر سے نکال کر دے دیا، اور تو اللہ پر ایمان نہیں لا رہا۔ رزق کس کے ہاتھ میں؟ رزق کس کے ہاتھ میں؟ مشکل کشا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ رزق میں برکت والا کون ہے؟ ایمان پر خاتمہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صحت کس کے ہاتھ میں ہے؟ پھر کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بھائی؟ اب وہ اس کی ہنسی بند ہو کیا حضرت آپ نے پکڑا ہے، اب بات سمجھ میں آ گیا۔ ارے فرمایا میاں یہ نفع نقصان رہے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں سمجھا دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اعلان تو ہو گیا میں ضرور آزماؤں گا، بھوک سے، خوف سے گھاٹا ہوگا، پھل نہیں آئیں گے، پیاروں کا انتقال بھی ہوگا، اس وقت کیا کرنا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنا ہے، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر والوں کو جو ایسے موقع پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور رزق کی برکت کیا ہے؟
رزق کی برکت قرآن پاک میں لکھا ہے تقویٰ پر ہے.